अस्सलाम वालेकुम कारीन, आपकी रवेहा गुल ईद का गोश्त मेरा मतलब है कि ईद की मसरूफियात ख़त्म होने के बाद आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आपकी ईद भी बहुत मज़े में गुजरी होगी। हमने भी इस ईद पर बड़ा एडवेंचर करने का सोचा। जब मीरू और दोनों भाई लोग किसी दोस्त की शादी में शिरकत के लिए शहर से बाहर गए तो शदीद बोरियत के दिनों में मुझे एक नया जोश चढ़ा कि इस बार कुर्बानी का जानवर हम लड़कियां ही खरीद कर लाएंगी। और इस जोश को बढ़ावा फेसबुक की शौकी दोस्तों ने दिया, अपने जानवरों की तस्वीरें शेयर कर करके। और एक दोस्त ने तो रंग बिरंगे दुम्बों वाली डीपी लगाकर इस जोश पर आखिरी कील ही ठोक दी। हम क्या उन सबसे कम थी जो लड़कों की वापसी का इंतजार करती रहती। ये इज़मीर बट पर अपनी धाक बिठाने का अच्छा मौका था कि उसकी वापसी पर कुर्बानी का एक बेहतरीन जानवर लॉन में बंधा होता और साथ ही साथ बकरा मंडी का दीदार भी। दादो जान, इस बार बकरा मेरी पसंद का होगा। मैंने दादो के आगे फरमाइश कर डाली तो वो गोया उछल ही पड़ी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? एक मंगनी करवा ली मेरे मीरू से, उसके तो नसीब ही फोड़ दिए नोच। अब कौन सा लड़का पसंद करोगी? दादो ने कड़ी नजरों से मुझे घूरा। ओफो दादो, लड़का नहीं बकरा बकरा, मैंने फेफड़ों का जोर लगाकर कहा तो दादो की रंगत वापस लौट आई और साथ ही रोब भी। खबरदार, कोई अंट शंट प्रोग्राम बनाने का सोचा तो? कौन सा ऐसा काम है दादो जान जो लड़कियां नहीं करती? अब तो चांद पर लड़कियां पहुंच गई हैं। मैंने मुबालगा अमीजी की हद कर दी। दादो कौन सा इतनी अप टू डेट इंफॉर्मेशन की मालिक थी? ये काम करने से बेहतर है कि तुम भी चांद पर पहुंच जाओ बीबी। दादो ने मुझे घूर कर देखा तो मैं जुस्बुस हुई। चांद पे कौन सा बकरा मंडी लगी हुई है दादो? और वैसे भी आज तक हमने बकरा मंडी नहीं देखी कभी। फाइका ने लाड से दादो के कंधे पर सर रखा जिसे उन्होंने बेरुखी से झटक दिया। देखी तो तुमने अभी तक कब्र भी नहीं है। दादो की बेरहमाना बात पर फाइका ने जोर से झुरझुरी लेकर बा आवाज़े बुलंद अल्लाह ना करे कहा और हमने लरस कर आमीन। जाने दे अम्मा, इनको ये शौक भी पूरा कर लेने दें। इनको भी पता चले कितनी खवारी उठाकर मेरे बच्चे जानवर खरीद कर लाते हैं, जिनमें हर बार मीन मीख निकालती रहती हैं ये लड़कियां। देखना कोई खोता ही खरीद कर लाएंगी। अम्मी ने तंज किया तो जहां दादो ढीली पड़ी वहीं हम तीनों के हौसले और इरादे मजीद मजबूत हो गए। अब तो इस घर में बकरा आकर ही रहेगा, वो भी हमारे हाथों। अगले रोज हमने बकरा मंडी जाना था तो तैयारी सरे शाम ही शुरू कर दी। हम अपनी अलमारी का दरवाजा खोलकर खड़ी हो गई और जिंदगी भर के सिलवाए हुए कपड़े निकाल दिए। कौन सा वलीमा अटेंड करने जा रही हो तुम लोग? जरमीना को मेरी और फाइका की तैयारियां देखकर हौल उठ रहे थे। मगर बट हाउस की लड़कियां किसी इवेंट को ऐसे ही थोड़ा जाने देती, जबकि चिड़िया, मानो और माहीन ने साथ जाने और इस एडवेंचर से लुत्फ उठाने से साफ इनकार कर दिया था। बकरा मंडी पहुंचकर हम तो हैरान हुए ही थे, बल्कि मुझे तो लगा शायद बकरे भी हमें देखकर हैरान कम परेशान ज्यादा हुए होंगे। वहां पर तो यूं लग रहा था जैसे सारी दुनिया ही बेल बकरे खरीदने पहुंची हुई है। हमारी हवाइयां उड़ गईं। भांत भांत के लोग वहां जमा थे, मगर औरतों की तादाद बड़ी कम थी, जो शायद अपने बच्चों की जिद और खुशी की खातिर मियाँ के साथ चली आई थी। हर तरफ अना पसंदों की मैं की आवाजें बुलंद हो रही थी। आधा घंटा गुजरा तो गर्मी में हमें दादी नानी सब याद आ गई। लाइनर मस्कारे पिघलने को आ गए। पसीना साफ कर करके सबकी अल्लाह माफ करे असली शक्लें निकल आईं। भाई बड़ा हौसला है भाई लोगों का जो हर बार बकरे खरीद कर ले जाते हैं। फाइका सबसे पहले पछताई। कसमें मुझसे तो अपनी और बकरे की बू में तफरीक करना मुश्किल हो रहा है। जरमीना रोहानसी हुई। ऊपर से व्यापारी ऐसे खरांट लग रहे थे, मैंने अंदाजा बयान किया तो फाइका लर्जी। ये लास्ट एडवेंचर है मेरा तुम लोगों के साथ। कमबख्तो इस तरह की शक्ल मत बनाओ कि व्यापारियों को देखते ही अंदाजा हो जाए कि तुम लोग पहली बार बकरा मंडी की सैर को निकली हो। जरमीना ने डपट कर कहा तो फाइका खंखारी और करीब मौजूद दांत नकोस कर हमें देखने वाले एक व्यापारी से फखरिया बोली, बिल्कुल सही रेट लगाना भाई, हमें कोई लूट नहीं सकता, हम अक्सर यहीं से शॉपिंग करती हैं। आहो,
اپنا دلہا یہیں سے پسند کیا تھا تم نے، یہ بھی بتا دو۔ میں نے تقریباً گدی سے پکڑ کے فائقہ کو گھسیٹ لیا اور دانت کچکچائے۔ What the hell؟ وہ تلملا اٹھی۔ خبردار جو میرے فیونسی کو بکرا کہا تم نے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی اور موش گافی کرتی اور جواباً فائقہ اسی بکرا منڈی میں مجھے خوب سناتی، گانے نہیں جی، گالیاں۔ ایک بے یقین سی آواز ہمارے پیچھے سے ابھری۔ What a surprise! تم لوگ؟ ہم تینوں اسی طرف گھوم گئیں تو سامنے عمران عباس، یاد رکھیے ٹی وی والا نہیں بلکہ فائقہ کا منگیتر، کو کھڑے دیکھ کر ہماری آنکھوں میں خوشی کے وہی آنسو آئے جو بھیڑ میں بچھڑے بچے کی آنکھوں میں اپنی ماں کو دیکھ کر آ جاتے ہیں۔ ارے آپ! میں نے فٹافٹ خود کو سنبھالا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بکرا منڈی میں، عمران نے بھویں اچکائیں۔ زرمینہ نے میرے پیر پر اپنا پیر مارا اور دانت پیس کر بظاہر بہت سمجھداری سے بولی، اب بکرا منڈی آئے ہیں تو جانور ہی خریدیں گے نا۔ آپ بکری خریدنے آئے ہیں؟ فائقہ نے شرمیلے انداز میں دوپٹے کا پلو مروڑتے ہوئے پوچھا تو گھما پھرا کر بار بار ایک ہی سوال نے اتنی گرمی میں عمران کا دماغی میٹر بھی یقیناً گھما دیا۔ نہیں، بس ایک آدھ سیلفی لوں گا ان کے ساتھ اور آٹوگراف لے کر چلا جاؤں گا۔ وہ بڑے تحمل سے بولا تو ہماری ہنسی بے ساختہ تھی۔ عمران بھی ہنسا اور یوں ماحول قدرے بہتر ہوا۔ ہمارے بکرے تو اب فائقہ ہی پسند کرے گی۔ عمران نے کنکھیوں سے فائقہ کو دیکھا تو مجھے اکڑو بٹ یاد آیا۔ وہ یہاں ہوتا تو میری گردن دبا دیتا، مگر بکرے خریدنے کے لیے بکرا منڈی آنے کی اجازت کبھی نہ دیتا۔ میں جل کر کباب ہوئی اور ادھر فائقہ کھل کر گلاب۔ اور پھر بکروں کی تلاش شروع ہوئی تو 1 گھنٹے کی بدبودار تلاش کے بعد بکروں کی ایک جوڑی عمران کے دل کو بھا ہی گئی۔ یہ دیکھو، میرے خیال میں یہی ٹھیک ہے، ان کا ریٹ کروا لیتے ہیں۔ آپ نے تو کہا تھا میری پسند کے ہوں گے۔ فائقہ ٹھنکی، کمینی، بھلا یہ بھی کوئی جگہ تھی ٹھنکنے کی، منگیتر کو ناز نخرے دکھانے کی۔ میں جل کے رہ گئی۔ ہاں ہاں شور، وائی ناٹ۔ عمران عباس تو زخمی بسمل بلکہ زخمی بکرا بن جا رہا تھا۔ فائقہ نزاکت سے پلکیں جھپکتی بکرے کے مالک کی طرف متوجہ ہوئی۔ بھائی صاحب، کتنے میں دے رہے ہیں یہ والے بکرے؟ آپا جی، 80,000 کی جوڑی ہے یہ، مالک نے مسکین شکل بنا کر کہا۔ اب جس قد کاٹ اور صحت کے وہ بکرے تھے اس لحاظ سے وہ قیمت بڑی پرفیکٹ تھی، مگر فائقہ نے اتنی بلند چیخ ماری کہ ہم تو ڈرے ہی تھے۔ بکرا مالک کے ہاتھ سے بھی بکرے چھوٹتے چھوٹتے بچے۔ کیا ہوا؟ اتنے مہنگے تو نہیں ہیں، تم پریشان مت ہو، مناسب ہی ہے قیمت۔ عمران نے حیران ہو کر اسے تسلی بھی دی۔ قیمت کی وجہ سے کون کم بخت پریشان ہو رہا ہے؟ آپ نے سنا نہیں؟ یہ مستنڈا مجھے آپا کہہ رہا ہے، یعنی کہ مجھے۔ فائقہ کا تو بی پی لو ہو رہا تھا، میرا دل تو چاہا ایک ہاتھ اس کی گدی پر جماؤں۔ خود عمران بھی ہونک سا مستقبل کی مسز کو دیکھ رہا تھا۔ بس طے ہو گیا، اب ہم کہیں اور سے بکرے خریدیں گے۔ پیر پٹکتی فائقہ کا انداز اٹل تھا۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے قارئین، عمر کے تنازع پر تو لڑکیاں پشتوں کی دشمنیاں پال لیتی ہیں، بلکہ کشتوں کے پشتے لگا دیتی ہیں، مگر کئی سالوں تک ایک ہی عمر پر مستقل مزاجی سے ڈٹی رہتی ہیں۔ بھئی مستقل مزاج جو ہیں، اب ہر سال اپنی بات سے پھرنا کیا اچھی بات ہے؟ ہم نے تو جو ایک بار کہہ دیا سو کہہ دیا۔ بکرے اچھے ہیں ویسے، عمران عباس نے کہنا چاہا، مگر فائقہ کی مجھ سے زیادہ اچھے ہیں کیا والی نظروں کے سامنے بس منمنا کر رہ گیا۔ پھرتے پھراتے ایک بکرے اور دمبوں کے بڑے ریور پر نظر پڑی تو ہم وہیں رک گئے۔ جی سر جی، کیا چاہیے آپ کو؟ یہ اس ریوڑ کا مالک تھا جس نے عمران سے پوچھا۔ جی ہمیں بکرا چاہیے۔ کیسا بکرا چاہیے؟ بیوپاری نے ریوڑ کی طرف اشارہ کیا۔ پسند کریں؟ ٹھہرو میں بتاتی ہوں۔ اونچا، لمبا، سمارٹ اور شریف سا ہو، بال سلکی ہونے چاہیے۔ فائقہ نے گن گن کر وہ خوبیاں بتائی جو اللہ معاف کرے آج کل شادی کے لیے لڑکوں میں بھی نہیں ملتی۔ اور ہاں، مارتا بالکل نہ ہو، میں نے اضافہ کیا۔ تو بکروں کا مالک بڑے تحمل سے بولا، باجی جی لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دیں کہ کس محکمے میں کس گریڈ کا بکرا ہو اور تنخواہ کیا لیتا ہو۔ ہاں دور پٹے وہ، زرمینہ کو غصہ آیا۔ تو اور کیا باجی جی،
कुर्बानी के लिए बकरे बेच रहा हूँ, रिश्ते के लिए नहीं, वो रुखाई से बोला। इमरान खंखारा। तो हम तीनों उसकी तरफ मतवज्जा हुई। मेरे ख्याल में अब तुम लोग घर जाओ, शाबाश। बकरा मंडी तो देख ही ली ना। हम तीनों ने खूनख्वार नजरों से उसे देखा। हरगिज नहीं, आज तो हम ये पहाड़ सर करके ही रहेंगे। निरी बकरा मंडी थोड़ी देखनी थी हमने। मीरू तो ताने मार मार कर ही मार डालेगा मुझे। बस ले आई बकरा, बड़ा प्यारा है ये हवाई बकरा। ना अम्मी भाई, अब आए हैं तो बकरा लेकर ही जाएंगे। मैं तो जज्बाती ही हो गई। इमरान अब्बास मरते क्या न करते के मुसादिक हमारा साथ देने पर मजबूर था, क्योंकि वो दिल के साथ साथ आज बकरा खरीदने का इख्तियार भी फाइका बीबी को दे चुका था। गहरी सांस भरकर हमारे साथ चल दिया। हम दोबारा बकरों का इतनी अमीक नजरों से जायजा ले रही थीं कि क्या ही किसी लड़की के अब्बा ने अपनी लड़की के रिश्ते के लिए यूं किसी लड़के का जायजा लिया होगा। आहा, ये देखो फाइका, बिल्कुल तुम्हारी पसंद का बकरा लग रहा है, टॉल, स्मार्ट और शरीफ। जमीना की पुरजोश आवाज पर हम उसकी तरफ पलटी। स्याह रंग का बड़े सींगों वाला बकरा धूप में चमक रहा था। इमरान ने पसंदीदगी से बकरे को देखा और फिर फाइका को, जो बकरे का अमीक नजरों से मुआयना कर रही थी। उसकी निगाह तनकीदी थी। फिर उसने बकरा मालिक की तरफ देखा। इसमें कोई और कलर नहीं है क्या? मुंह बनाकर कहा तो बकरे वाला न जाने क्यों हॉक सा बनकर उसे देखने लगा। और सींग जरा छोटे हो प्लीज, और दांत चेक कर ले, पूरे 32 होने चाहिए। मुझे भी एतराज हुआ। इतने बड़े और नुकीले सींग थे कि बकरे के पास जाते खौफ महसूस हो रहा था। मुझे तो इसकी दुम भी छोटी लग रही है। भाई साहब, इस कलर में ही थोड़ी बड़ी दुम वाला बकरा नहीं मिल सकता? ये जमीना की फरमाइश थी। बकरे वाले की आंखें मारे हैरत तो सदमे के उबल पड़ी। इमरान अब्बास तो मुझे लगा जैसे अपने बाल नोचने वाला हो रहा था। ये क्या बदतमीजी है। लो जी, अब इतने हजार खर्च करके बंदा अपनी पसंद का बकरा भी नहीं मांग सकता। फाइका ठिनकी। ये बकरा है बीबी जी, ब्रांडेड सूट नहीं जिसमें मुतबादिल रंग और डिजाइन मिल जाएं। बकरे वाला न जाने क्यों रोहानसा हो रहा था। और मेरे पास सिर्फ 2 दांत वाले बकरे हैं, 4 वाले हैं या 6 वाले हैं बस। हाँ, हम तीनों की मुश्तरका हौ ने इमरान और बकरे वाले को उछलने पर मजबूर कर दिया। उफ अल्लाह, ये खाना किस तरह खाता होगा फिर? यानी दाढ़ें तो है ही नहीं इसकी। मुझे सदमा लगा। नुक्स वाले जानवर लेकर मंडी पहुंचे हुए हैं आप। जाने कितने लोगों को ये 2-2, 4-4 दांत वाले बकरे फरोख्त कर चुके होंगे। भाई, हमें तो पूरे 32 दांतों वाला बकरा चाहिए। हाँ, एक आध कम हो तो चल सकता है, मगर बेचारा कम से कम अपना चारा तो चबा सके ना। फाइका तो हमारे हमदर्दी के रोने वाली हो रही थी, और इमरान अब्बास था कि दम बखुद सा हम सब का बारी बारी मुंह देखता। बस इसी बकरे में ब्राउन कलर दे दें, सींग हम मैनेज कर लेंगे। वो तो बंदा रगड़ रगड़ कर छोटे भी करवा सकता है। जमीना ने शराइत निस्बतन आसान की। बाजी, ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੰਡੀ ਛੱਡ के कपड़ियां दी दुकान खोलन दा दिल कर दे भाई जी। भाई साहब, आप मेहरबानी करके इन्हें यहाँ से ले जाएं। मेरा तो मंडी छोड़ के कपड़े की दुकान शुरू करने का दिल कर रहा है। बकरे वाले ने डुबडुबाई नजरों से हमें देखकर इमरान अब्बास के आगे हाथ जोड़ दिए तो वो लाल रंगत लिए हमें तकरीबन घसीटता हुआ गाड़ी तक लाया और गोया धकेल धकेल कर उसमें हमें ठूसा और ड्राइवर को गाड़ी चलाने का इशारा किया। उसके जबड़े भिजे हुए थे और चेहरे के तासुरात नाकाबिले बयान। गाड़ी चलकर आगे बढ़ी तो हमारा सख्ता टूटा और हमारी अना अंगड़ाई लेकर बेदार हुई। ये अमीन को क्या हुआ? इतने गुस्से में तो कभी नहीं देखा उसे। फाइका परेशान सी नाखून चुबा रही थी। वही मर्दाना जहनियत। और तो मतलब कि लड़कियों को तो देख ही नहीं सकते ये लोग कोई बड़ा काम करते। इतना मुतासिर हो रहा था वो बकरे वाला हमारी भाव ताव की तकनीक से। हाथ तक जोड़ दिए उसने और सारा काम खराब कर दिया इस इमरान ने। मुझे खुद गुस्सा आया हुआ था। फाइका को तो इमरान की शक्ल याद कर करके परेशानी उठ रही थी। अगर इमरान अब्बास को छोटी छोटी बातों पर ही इतना गुस्सा आता था तो आगे अल्लाह ही मालिक था फाइका का। बहरहाल हम बेनीलो मराम घर वापस आए और मीरू के शहर से बाहर होने का कोई भी फायदा उठा न सके।
گھر کی سب خواتین کو خوب نمک مرچ مسالہ لگا کر اپنی عقلمندانہ بارگیننگ اور عمران کی خودکی والا قصہ سنایا تو جانے کس بات پر ان کی آنکھیں اور منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ یوں بکرا نہ خرید سکنے کی نالائکی کا ٹھپا ہم پر لگتے لگتے رہ گیا، اور اچھا ہی ہوا قارئین، جس کا کام اسی کو ساجے۔ اتنی گرمی میں بکرا منڈی جا کر بدبو میں خود کو لتھیڑنا مردوں ہی کا کام ہے اور حوصلہ ہے، اور جانا بھی لڑکوں کو ہی چاہیے۔ ان کا کون سا میک اپ خراب ہونا ہوتا ہے؟ ہاں۔ میرو، عمر اور حسان گھر لوٹے تو اگلے ہی دن بکرے بھی خرید لائے۔ اتنے بڑے بڑے سینگ اور دم تھوڑی تو لمبی ہوتی ان کی۔ یہ جو بلیک والا بکرا تم لائے ہو میرو، اس میں براؤن کلر نہیں تھا کیا؟ میں نے بکرے دیکھ کر میرو سے پوچھا تو وہ تحمل سے بولا، ہم نے کون سا بکروں سے کیٹ واک کروانی ہے ریمپ پر، تم بس ان کی خدمت کرو اور چارے پانی کا دھیان رکھا کرو بس۔ اگلے ہی دن بوبی آن ٹپکا۔ اس نے گھومتی آنکھوں سے پرجوش ہو کر تینوں بکروں کو دیکھا، پھر کسی ماہر کسائی کی طرح بکروں کو ہاتھوں سے ٹٹول کر اللہ جانے کیا کرنے لگا۔ بکرے بیچارے اس افتاد پر پریشان، کبھی بتک کر ادھر تو کبھی ادھر ہوتے۔ شرم کرو بوبی، قربانی کے جانوروں کو گدگدی کر رہے ہو تم۔ فائقہ نے اسے ڈانٹا تو وہ متاسفانہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ گدگدی نہیں کر رہا باجی جی، گوشت چیک کر رہا ہوں۔ پھر ساتھ ہی دانت نکوس کر فرمائش بھی جڑ دی، کلیجی مجھے دینی ہے آپ نے، آپ کو قسم لگے۔ ابھی نکال دوں؟ میں نے چڑ کر پوچھا۔ ہیں سچی؟ وہ نحال ہوا تو میرا جی چاہا اس کی گدی کے نیچے ایک بجاؤں۔ اللہ کے بندے، جب قربانی ہوگی تبھی کلیجی نکلے گی نا، یا ابھی ہی نکال کر دے دوں تمہیں؟ میں تپی اور ساتھ ہی اسے باہر کا راستہ دکھایا، مگر شام کو وہ پھر آدم کا۔ باجی جی، امی نے کہا ہے بکروں کے پائے ہمارے ہوں گے۔ کیوں بھائی؟ پایوں کے پیسے تمہاری امی نے دیے تھے کیا؟ فائقہ کی زبان پھسلی، ساتھ ہی دادوں کی چھڑی اس کے ہاتھ کی پشت پر بجی تو وہ اچھل پڑی۔ اسے حسب توفیق گھور کر بڑے پیار سے بوبی کو تسلی دی، فکر مت کرو، پائے تمہارے ہی ہوں گے، بس یاد کروا دینا ہمیں۔ بوبی نے دانت نہ گھسے۔ ہم نے بھی سوچا بیا ٹل گئی، مگر نہ جی، اس الو کے پٹھے نے کام ہی پکڑ لیا۔ صبح دوپہر شام روزانہ گویا ڈاکٹری نسخے کے مطابق وہ ہمیں یاد دہانی کروانے آتا۔ باجی بکرے دے پاوے سانو دینے تسی۔ تیسرے دن تک دادو اس بجتے ریڈیو سے خود ہی تنگ پڑ گئی، اور بوبی کے سامنے ہی بظاہر بڑے رسان سے مگر در حقیقت دانت پیس کر حسان سے بولی، جاؤ بیٹا ذرا اسے تو فارغ کر دو، عید سے پہلے ہی بکروں کے پائے اتار کر اسے دے دو اور بکروں کو اینٹوں پر کھڑا کر دو۔ دادو کا طنز اس قدر برجستہ تھا کہ ہماری ہنسی چھوٹ گئی، مگر لوٹ پوٹ تو ہم ساری تب ہوئی جب بوبی نے آنکھیں گھمائیں اور دانت نکوس کر بولا، دادو برتن لے آؤں یا سارے پائے شاپر میں ڈال کر دیں گی؟ دادو نے تنک کر اپنی چھڑی اٹھائی، تب کہیں جا کر بوبی کو صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا تو وہ فوراً سے بھاگا۔ اور قارئین، دادو جب بھی دیر رات تک ہمیں ڈائجسٹ پڑھنے پر لعنت ملامت کرتی یا امی موٹے شیشوں کی اینکیں لگنے کی پیشن گوئی کرتی تو ہم سب کا ایک ہی جواب ہوتا، اوفو امی، عید پر کچھ پکانا نہیں ہے کیا؟ کھانوں کی ترکیبیں دیکھ رہے ہیں۔ جواباً ہم بڑے اعتماد سے کہتے۔ اور وہ وقت تو رسالوں میں ناول پڑھ پڑھ کر گزر گیا، مگر گھر والوں کا جو ہم پر اعتبار قائم ہوا وہ اس عید پر دادو جان تو کیا، گھر والوں نے بھی خواتین شعاع کے دسترخوان کے تمام گوشت کی ترکیبوں کو ہم سے پکوا کر ثابت کیا، جس کے بعد ہم نے آئندہ یوں ڈنکے کی چوٹ پر جھوٹ بولنے سے توبہ کر لی۔ رویہ یار، عمران کی آپا بھی کی طبیعت خراب ہے، ان کی عیادت کرنا بنتی ہے یا تعزیت؟ فائقہ پریشان شکل لیے میرے پاس آئی، اس بیچارے کے اپنے ہی مسئلے تھے۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا، تم تو عیادت بھی جن لفظوں میں کرو گی نا وہ تعزیت ہی لگے گی۔ میرو، میں فائقہ پر طنز کا تیر پھینکتی باہر نکلتے ازمیر بٹ کے پیچھے لپکی۔ وہ رکتے رکتے بھی پورچ میں پہنچ چکا تھا۔ گہری سانس بھرتا میری طرف پلٹا تو آبسیشن کی دل فریب خوشبو ہوا کے جھونکے کے ساتھ میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ موڈ خود بخود رومانٹک ہونے لگا، مگر میں نے خود کو ڈپٹ دیا۔ اس وقت میں جس موضوع پر بات کرنے آئی تھی وہ زیادہ ضروری تھا۔ اب بول بھی دو، کیا وظیفے شروع کر دیے ہیں تم نے؟ میں ابھی دل اور دماغ کے بیچ الجھی کھڑی تھی کہ وہ تنک کر بولا، وہ
مجھے کچھ وقت چاہیے۔ میں ہڑبڑا کر ہوش میں آئی۔ اب میں شام تک یہیں تو کھڑا نہیں رہ سکتا۔ جو بات کرنی ہے جلدی سے کرو ورنہ میں جا رہا ہوں۔ اس نے تحمل سے کہا، میرا مطلب ہے کہ میں فری ہو کر تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے جلدی سے وضاحت کی، مگر میرو کے بدلتے تاثرات دیکھ کر احساس ہوا کہ جملہ کچھ غلط بن گیا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ جب تم فری ہو۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ میں کیوں فری ہونے لگا بھلا تمہارے ساتھ؟ اس کی تیوری چڑھنے لگی۔ اللہ جی، یہ ساری ذہین لڑکیوں کے منگیتر اتنے جگت کیوں ہوتے ہیں؟ میں دل میں کراہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ بہت گمبھیر ہے۔ جب تم فارغ ہو اس وقت اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ایسا کون سا گمبھیر مسئلہ ہے؟ مسئلہ کشمیر حل کرنا ہے یا مسئلہ فلسطین؟ میرو کا طنز شدید تھا، بڑے زور سے دل میں کھبا۔ مگر کیا کیا جائے کہ اتنے ترس کر اگر تھوڑے سے زیادہ ہینڈسم منگیتر مل ہی جائیں تو ان کی اس طرح کی حرکتیں نظر انداز ہی کرنی پڑتی ہیں۔ چلو، جب تم شام کو گھر واپس آؤ گے تو پھر بات ہوگی۔ میں نے تھوڑا سنبھل کر وقت دے دیا۔ ابھی بات کرو جو کرنی ہے، 2 منٹ ہیں تمہارے پاس بس۔ وہ کلائی الٹ کر گھڑی دیکھتے ہوئے بولا تو میرا دل ہول کر رہ گیا۔ ناراضگی سے اسے دیکھا۔ اللہ نہ کرے میرے پاس 2 منٹ ہو، ابھی میری عمر ہی کتنی ہے؟ ہو سکتا ہے میں 100 سال تک جیوں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ دنیا سے مرنے کا رواج ابھی اٹھا نہیں ہے محترمہ۔ وہ سلگ کر بولا اور پھر سر جھٹکتا تیز قدموں سے چلتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ یاد رکھنا، میں نے تم سے اپوائنٹمنٹ طے کر لی ہے شام کی۔ میں نے پیچھے سے آواز لگائی تو وہ تعصب سے سر ہلاتا گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ میں تو تفاخرانہ انداز میں اندر چلی آئی، مگر زرمینہ کو لٹکے منہ کے ساتھ ناشتے کے برتن اٹھاتے دیکھ کر میری ساری خوشی کافور ہو گئی۔ بیچاری کی تو جان ہی مشکل میں پھنس گئی تھی۔ فائقہ کے منگیتر عمران عباس کا دوست کعب عزیز تو آپ کو یاد ہی ہوگا۔ زرمینہ کے لیے اس کا پروپوزل آیا تو پتا چلا کہ اس کا پورا نام کعب عزیز مرزا ہے۔ لو جی، بات ہی ختم، سب نے ہاتھ چھاڑ دیے، ہم بٹ وہ مرزے۔ اور اسی بیچ اب نہ جانے کس ایرے گہرے نتو خیرے کا پروپوزل بھی زرمینہ کے لیے آ گیا، جس پر گھر والے باشمول دادو اور ازمیر بٹ بہت خوش تھے۔ قیامت تو بس زرمینہ پر ٹوٹی تھی۔ اب بٹ ہاؤس والوں کو کیا معلوم کہ ان کی مینا اس مرزا کی صاحبہ بننے کی کتنی مشتاق ہے۔ اسے کیا ہوا ہے؟ ماہین چشماٹو کی نظر زرمینہ پر ابھی پڑی۔ ایسے ہی بس، چھوٹی باتوں پر پریشان ہونے کا شوق ہے اسے۔ یہ چھوٹی بات ہے تمہارے نزدیک؟ زرمینہ نے آنسو بھری آنکھیں میری طرف اٹھائیں۔ تم فکر مت کرو، تمہارے دکھ کا احساس ہے مجھے، اسی لیے میں نے شام کو ازمیر کے ساتھ ملاقات رکھ لی ہے۔ میں نے تفاخر سے مسکرا کر گویا اس کی ہمت بندھائی تو زرمینہ نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا اور میرے شانے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ بے شرم! شرم تو نہیں آئی ہوگی؟ لو بھلا، اب اس میں بے شرمی والی کون سی بات ہے؟ میں نے اپنا شانہ سہلاتے ہوئے اسے گھور کر دیکھا۔ میں اپنے دکھ میں پڑی ہوئی ہوں اور تم میرے بھائی کے ساتھ ملاقاتیں طے کرتی پھر رہی ہو۔ زرمینہ گھرائی۔ کمینی عورت، میں تمہاری ہونے والی شادی روکنے کے چکر میں ہوں اور تم مجھے پر چڑھائی کر رہی ہو۔ میں نے اس کی بات سمجھ کر آستینیں چڑھائیں اور اس نے تیوریاں۔ انگلی اٹھا کر تنبیہی انداز میں بولی، دیکھو یہ کمینی تک بات ٹھیک ہے، لیکن اگر اگلی بات تم نے اتنا منہ پھاڑ کر مجھے عورت کہا نا، تو پھر یقین رکھو کہ تمہارا خون میرے ہی ہاتھوں ہوگا۔ مینا یار، کل میں بوبی کو پڑھا رہی تھی تو میرے نالج میں بڑا اضافہ ہوا۔ اس کی اردو کی بک میں پڑھا میں نے، کلنگ کا ٹیکا لگنا۔ فائقہ بولتی ہوئی اندر آئی۔ ہاں تو؟ زرمینہ اسے پھاڑ کھانے کو دوڑی۔ آرام سے یار، میں تو بس یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ اللہ جانے ہماری امیوں نے ہمیں کلنگ کے ٹیکے لگوائے تھے بچپن میں یا نہیں۔ وہ بڑے متفکرانہ انداز میں اپنی پریشانی شیئر کر رہی تھی۔ ہم تینوں ہکا بکا۔ دیکھا، ہو گئی نا پریشانی؟ مجھے پتا تھا تم لوگوں نے بھی یہ ٹیکا نہیں لگوایا ہوگا، وہ تفاخرانہ کہہ رہی تھی۔ اور ہم جو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوئی تو وہ ناراض ہو گئی۔ اب وہ اندر جا کر چچی جان سے بحث کر رہی تھی کہ انہوں نے بچپن میں ہمیں کلنگ کا ٹیکا نہ لگوا کر حفاظتی ٹیکوں کا کورس مکمل کیوں نہیں کروایا۔
اور یہ کہ اب کسی بھی وقت ہم میں سے کسی کو کلنک لگ گیا تو اس کی ذمہ دار ہمارے والدین ہی ہوں گے۔ ہاں 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 اف۔ ہماری ہنسی تھمنے میں نہیں آ رہی تھی۔ اندر چچے جان یقیناً سکتے میں ہوں گی اپنی لاڈلی کے فرمودات سن کر۔ اب بول بھی دو رویہ گل، یا بس ہذیان خاموشی ہی ساری گفتگو ہوگی آج؟ میں اس کے کمرے میں آ تو گئی تھی مگر بات کہاں سے شروع کروں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ چند منٹ تک تحمل سے میرے بولنے کا انتظار کرنے کے بعد تنگ آ کر گویا ہوا تو میں گڑبڑائی، پھر گلا کھنکھار کر گویا دل ہی دل میں کچھ جملے ترتیب دیے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنے ظالم ہو ازمیر بٹ۔ بڑے دکھ سے کہتے ہوئے میں نے شرم دلانے والی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ متحیر سا رہ گیا۔ اب میں نے کیا کیا ہے؟ طنز سے پوچھا گیا۔ اپنے آپ سے پوچھو ازمیر بٹ۔ میں بڑی کوئی سن 60 کی ہیروئن بنی ہوئی تھی۔ اپنے آپ سے؟ وہ الجھا، پھر تپا۔ نہ تو میں نے کون سے 4-5 قتل کر رکھے ہیں جو ظلم یاد کروں اپنے؟ واہ ازمیر بٹ واہ، میں نے ہاتھ کی تالی بجا کر کہتے ہوئے دکھیا اداکاری میں دیوداس کی پاروں کو بھی مات دے دی۔ کسی کے ارمانوں کا خون کر کے ابھی بھی پوچھتے ہو کیا کیا ہے تم نے؟ وہ بھونچکا کر رہ گیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ مجھے دلی خوشی ہوئی، اس جیسے فتین بندے کو آج میں نے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ تم ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ نہیں کر سکتے۔ میرا حوصلہ بلند ہوا تو ڈائلاگ ڈیلیوری میں بھی بہتری آئی۔ اوہ، وہ گویا اب جا کر معاملے کی تہہ تک پہنچا تھا۔ تو یہ بات ہے یعنی کہ تم اس رشتے کے حق پہ نہیں ہو۔ میں نے اوپر دیکھ کر گویا اللہ کا شکر ادا کیا کہ دیر سے ہی صحیح مگر وہ سمجھا تو، اور پھر شاہانہ انداز میں اسے مشورہ دیا۔ اب تم جا کر یہی بات دادو کے کان میں بھی ڈال دو، بلکہ سب کو ہی کہہ دو کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ لڑکی اس شادی پر راضی نہیں۔ وہ تو میں ابھی جا کر کہتا ہوں۔ ایک تو دادو نے سب سے نکمی پوتی میرے پلو سے باندھ دی، اور اوپر سے وہ آ کر مجھے ایسے باتیں سناتی ہے جیسے انگلستان کی موجودہ ملکہ یہی ہو۔ وہ بھڑک کر اٹھا تو اس کی بات سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ قارئین آپ بھی وہی سمجھے نا جو میں سمجھ رہی ہوں، یعنی جو میں نے سمجھایا میرو اس کے بجائے کچھ اور ہی سمجھا تھا۔ وہ دروازے کی طرف لپکا تو ہڑبڑا کر میں تیزی سے اٹھی اور دونوں بازو دائیں بائیں پھیلا کر دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ پیچھے ہٹو، آج یہ کام بھی ہو جانے دو۔ اس کی رگوں میں بٹ خون تھا، پل میں اس کا چہرہ سفید سے لال ہو گیا۔ کیا کرنے جا رہے ہو؟ میں کیا کہہ رہی ہوں اور تم کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ اچھی رہی، میرے تو حواس ہی اڑ گئے۔ اچھا بھلا ہاتھ لگا منگیتر نکلنے والا تھا۔ آج میں فساد کی جڑ اس رشتے کو ہی ختم کر دوں گا۔ وہ خونخوار ہوا اور میری گگھی بن گئی۔ بات تو سنو، میں کچھ اور کہہ رہی تھی۔ میں نے جو سنا ہے وہی کافی ہے فیصلہ کرنے کے لیے۔ اس کا انداز اٹل تھا۔ تو بھی ٹھیک ہے۔ میں نے بھی جان کی بازی لگانے کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنے اندر جذباتی ہیروئن کی روح جگاتے ہوئے روحانسی انداز میں کہا، پھر تم میری لاش پر سے ہی گزر کر جا سکتے ہو۔ میں گزر جاؤں گا رویہ گل، دانت پیس کر اس نے کہا۔ اس کے ارادے خطرناک تھے۔ میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ وہ دیوار پر ٹنگی دادا جان کی تاریخی بندوق اتار رہا تھا۔ ٹھیک ہے میرو، رویہ گل کو علم ہو چکا ہے کہ اس کی تاریخ بھی اسی بندوق سے لکھی جائے گی، مگر یہ یاد رکھنا کہ خوبصورت بے گناہ لڑکیوں کی روحیں ساری عمر ڈراتی ہیں قاتلوں کو۔ میں اداکاری کی بلندیوں پر تھی، آنکھوں میں اتنی جوانی کی موت کا سوچ کر آنسو بھی آ گئے۔ کوئی ناولوں کا ہیرو ہوتا تو ان آنکھوں میں ڈوب مرتا، مگر ہاں مجھے ملا بھی تو ازمیر بٹ، اکڑو۔ اس نے بندوق کی نال میری طرف تانتے ہوئے چبا کر کہا، خوبصورت لڑکیوں کی روحیں واقعی ڈراتی ہوں گی مگر تمہارے کیس میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، یقیناً۔ لو جی، بے دل سنگ دل منگیتر آپ کو اتنی بے دردی سے خوبصورتیوں کی کیٹیگری سے نکال پھینکے تو آپ کا واقعی مرنا بنتا ہے کہ نہیں؟ اب تو تم واقعی مجھے مار ڈالو میرو، میں نے دکھ سے کہا تو اس نے نشانہ باندھا، مگر میں زمینہ کو دکھی نہیں دیکھ سکتی۔ وہ دل سے اس رشتے پر راضی نہیں ہے۔ کیا ہوا کعب عزیز مرزا ہے تو مرزوں کو تم ایویں نہ سمجھو، بلکہ نلائق تو ہم بٹوں کے لڑکے ہیں۔ مجال ہے جو آج تک کسی بٹ کا تاریخ میں نام آیا ہو، کبھی رسالے پڑھے ہوں تو تمہیں پتہ چلے۔
شوا میں اتنے مزے کی مزاحیہ سیریز شروع کی ہیں ہماری پیاری رائٹر تیفور نے. کس کی بھلا؟ نہ شیخ نہ بٹ کی بلکہ مرزا صاحب کی. اور ادھر پنجابی ادب کو دیکھو، صاحبان کا مرزا اپنی محبت کی داستان میں امر ہو کر ساری دنیا کے لیے مثال بن گیا. آج ساری دنیا اسے یاد کرتی ہے. کبھی کسی نے کسی شیدے بٹ یا گلو بٹ کو یاد نہیں کیا. سب کو وہ مرزا یاد ہے. اور تم مانو یا نہ مانو، میرا دل پکار پکار کر کہتا ہے کہ کاپ مرزا بھی اسی مرزا صاحبان والے مرزا کی خاندان کی لڑی میں سے ہی ہے، اور مستقبل میں ضرور کوئی نہ کوئی کارنامہ سر انجام دے گا. میں جوش خطابت میں بھول گئی کہ کہاں اور کس کے سامنے کھڑی ہوں اور کیا اول فول پک رہی ہوں. وہ متحیر سا گولی چلانا بھول کر میری زبان سے برسٹ نکلتے دیکھ کر گنگ تھا. میں نے اسے ساکت دیکھ کر ہمت کر کے انگشت شہادت سے بندوق کی نال کا رخ دوسری طرف پھیرا. میں کھنکھاری تو وہ لال آنکھوں سے مجھے گھورنے لگا. تو پھر اب تو تمہیں مرزوں کی ساری تاریخ یاد ہو گئی ہوگی، میں نے معصومیت سے پوچھا، اور جواب پر اس نے دھاڑ کر مجھے کمرے سے دفع، میرا مطلب ہے کہ جانے کو کہا. میں بندوق کی گولی کی مانند وہاں سے نکلی اور اپنے کمرے میں آ کر ہی دم لیا. اور اب میرا دل خوف سے دھڑک رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے قارئین، اس ساری تقریر سے میری قائم مقام منگنی کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے نا؟ دور فٹے منہ تمہارا رویہ گل، یہ کرتوت کر کے آئی ہو تم؟ زرمینہ ساری داستان سن کر اللہ جانے غم و غصے سے لرز رہی تھی کہ ڈر سے، مگر مجھے رچ کے تب چڑھی. ہاں، ایک تو تمہارے اس شیر بھائی کی کچھار میں جا کر تمہارے XYZ مرزے کی تاریخ کو مرزا صاحبان سے ملا کر رکھ دیا میں نے، اور تم مجھے پر چڑھائی کر رہی ہو. اتنی محنت کر کے تو میں پدماوتی کے مقابلے کی فلم بنا سکتی تھی، جتنی محنت سے تمہارے اس مرزے کی کہانی بنائی میرو کو سنانے کے لیے. میں نے اسے ناخن دکھائے. چلو، آج ایک بات تو اچھی طرح ثابت ہو گئی کہ نندوں کی جڑوں میں اکثر بھابیاں ہی بیٹھتی ہیں. یہ تبصرہ کتاب میں کھبی ہوئی ماہین چشماٹو کا تھا. اچھا ہوا پتہ چل گیا. بہت جلد تم بھی ایسے ہی ایک بھابی بن کر کسی کی جڑیں خراب کرنے والی ہو. میں نے اسے رگیدا تو وہ یوں مسکرائی جیسے میں نے بہت بچکانہ بات کہی ہو، اور بے نیازی سے کتاب کا صفحہ پلٹ کر اس میں گم ہو گئی. ایک تو جب سے اس کی منگنی وزیر اعظم نام کے بندے سے ہوئی تھی، اس نے خود کو گویا پاکستان کے وزیر اعظم کی منگیتر ہی سمجھنا شروع کر دیا تھا. میں دل ملا کر زمینہ کی طرف پلٹی. ایک تو تمہاری وجہ سے میری اپنی منگنی ٹوٹتے ہوئے بچی ہیں، اوپر سے تم باتیں بھی مجھے ہی سنا رہی ہو. او بہن، میں باز آئی ایسی ہمدردی سے، اس نے اکتا کر کہتے بات کے آخر میں کھٹاک سے ہاتھ میرے عین منہ کے آگے جوڑے تو میں منہ پر ہاتھ پھیر کر رہ گئی. اب آنا میرے پاس یہ رونی شکل لے کر. اور پھر اگلی شام کو میرو کے کمرے میں زرمینہ کی پیشی ہوئی، اور کچھ دیر بعد میں نے زرمینہ کو روتے ہوئے اس کے کمرے سے نکلتے دیکھا تو میری ہمدردانہ روح زرمینہ سے اتنی بے عزتی کروا لینے کے بعد بھی بے چین ہو اٹھی. زرمینہ سے کل کی بات چیت بند تھی. امی سے پتا چلا کہ لڑکے والوں کو چائے پر بلایا گیا ہے تو دل دکھ گیا. ازمیر بٹ میرے جذبات کا قاتل تو نکلا ہی تھا، اس نے تو اپنی بہن کا بھی خیال نہیں کیا تھا. سب پرجوش سی آنے والے مہمانوں کو ڈسکس کر رہی تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ آنے والے مہمانوں کو کیسے بھگایا جائے کہ زرمینہ میری شکر گزار قسم کی نند بن کر تمام عمر میرے پیر دباتی رہے. شام کو مہمان آ گئے اور میں جو ڈھیٹ بن کر لیٹی ہوئی تھی، سب سے پہلے اٹھ کر بالوں میں برش پھیر کر ہاتھوں ہی سے صبح کے پہنے کپڑوں کی سلوٹیں دور کرتی ڈرائنگ روم کی طرف لپکی. لڑکے کی سوبر سی ماں اور کیوٹ سی بھابھی کو تائی جان اور امی سے باتوں میں مصروف دیکھ کر ایک بار تو دل میں خیال آیا کہ کسی اچھے خاندان سے آیا رشتہ لگتا ہے، رہنے ہی دوں. پھر یاد آیا کہ زرمینہ کا دل تو کعب عزیز کو نہ پا کر مرجھا جائے گا، تو پھر ایک بار سر دھڑ کی بازی لگا دینے میں کیا جاتا ہے. وہ مجھ سے بھی بہت پیار سے ملی، اور ابھی میں ان کو اپنے مطلب کی طرف لانے کی کوشش میں ہی تھی جب میرو ڈرائنگ روم میں داخل ہوا. لو جی، گئی بھینس پانی میں. اب تو نہ نو من تیل ہوتا اور نہ ہی رادھا ناچ پاتی، کیونکہ سر منڈواتے ہی مجھ پر ازمیر بٹ نام کے اولے پڑ چکے تھے. میرا منہ بن گیا. کورس میں پڑھے تمام منحوس قسم کے محاورے ایک ایک کر کے یاد آنے لگے. ہمیں تو بس گھر کو جوڑ کر رکھنے والی خوش مزاجی
सी ही लड़की चाहिए। बहन जी, लड़के की माँ सादगी और अपनायत से बोली तो अम्मी की बात मैंने उचकी। जी आंटी जी, आप फिक्र ही ना करें। जरमीना को आदत तो है लड़ने झगड़ने की, मगर 2 दिन मुंह बनाए रखने और कोई काम ना करने के बाद फौरन ही मान भी जाती हैं, हमारी मनतों तरलों से। हैं? अम्मी ने मुझे घूरा। ताई जान खंखारी, चच्ची जान को तो सकता ही हो गया, और यकीन करें कारीन, इज़मीर बट के तासुरात देखने की मुझ में हिम्मत ही ना थी। रिश्ते वाली आंटी बदिक्कत मुस्कुराई। कोई बात नहीं, लड़कियों को मैके में आदत होती है छोटी छोटी बात पर नाराज होने की। जाओ रवेहा, देखो चाय बना ली जरमीना ने या नहीं। ताई जान ने मुझे टलाना चाहा। आपको तो पता है ताई जान, इन दिनों उसे अपनी स्किन का कितना ख्याल रहता है, वो तो चूल्हे के नजदीक भी नहीं जा रही। खैर, फाइका को चाय का कहा है उसने, बाकी सारी चीजें तो यूं भी बाजार से ही आ रही हैं। मैंने आंटी का उड़ा हुआ रंग देखकर दिल ही दिल में खुद को शाबाशी दी। कोई बात नहीं, सारी उम्र यही काम करते तो गुजरनी है बच्चियों ने। यही दिन होते हैं अय्याशियां करने के माँ बाप के घर में। अब की बार लड़के की भाभी ने मुस्कुरा कर बात आई गई कर दी, और हिम्मत बंधाती नजरों से अपनी सास को देखा तो मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। ये दोनों तो ना जाने कौन सी बूटी सूंघ कर आई थी कि मुस्कुराहट लबों से जुदा नहीं हो रही थी। गोया हर हाल में जरमीना का रिश्ता लेकर ही छोड़ना था उन्होंने। उसी वक्त इज़मीर बट खंखारा, आंटी, मिर्जा साहब नहीं आए आपके साथ? उन्हें भी ले आती। बस बेटा, उन बाप बेटे को तो बिजनेस से ही फुर्सत नहीं मिलती, मगर खैर, अल्लाह कोई नेक सबब बना देगा तो जरूर चक्कर लगाएंगे मिर्जा साहब भी। आंटी मुस्कुरा कर बोली तो मेरे कान खड़े हो गए। मिर्जा साहब? अच्छा, तो आप भी मिर्जा हैं? मैंने बदिक्कत मुस्कुरा कर पूछा। आंटी से था और देखा इज़मीर बट की तरफ था, जो सीने पर बाजू लपेटे खा जाने वाली नजरों से मुझे ही देख रहा था। मेरा दिल गहरी खाई में डूब कर उभरा। जी हाँ, ये वही मिर्जा हैं, साहिबा वाले। जवाब बहुत चबा कर मगर बज़ाहिर मुस्कुरा कर इज़मीर ने दिया था तो मेरी बस हो गई। काब भी यही कहता है। आंटी हंसी तो मेरा रोना निकलने लगा। कसमें, तो ये काब अजीज मिर्जा के घर वाले ही थे। यानी कुल्हाड़ी उठाकर ना सिर्फ मैं खुद लाई थी, बल्कि अपने हाथों से अपने पैरों पर दे भी मारी थी। तो उस रोज मीरू के कमरे से जरमीना खुशी के आंसू लिए निकली थी। ओह, आंटी डर गई, आंटी डर गई। मैंने फौरन फैसला करके ताली बजाई और जब रन मुस्कुरा कर कहा तो वह सास बहू परेशान सी मुझे देखने लगी। हमारी लड़की तो हर फन मौला है, सुबह से किचन में घुसी आपकी खातिरदारी का इंतजाम ही तो कर रही है। मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी, मैं अभी भेजती हूँ चाय समेत उसे, जल्दी से कहा और फिर माजरत करती तेजी से बाहर को लब की, मगर दरवाजे तक पहुंचते हुए आंटी की धीमी सी मुतफक्कराना आवाज मेरे कानों से टकराई। आपकी ये बच्ची मेंटली तो ठीक है ना बहन जी? लो दसो। मैंने दांत कचकचाए। मैं उनके बेटे का टांका फिट करने की कोशिश में मर रही थी। अब मुझे क्या पता था कि पूरी सिलाई ही गलत लगने जा रही है, और ये मोहतरमा मुझे ही पागल कह रही थी, वो भी मेरे मंगेतर और सास के सामने। बंदा कम से कम किसी से कुछ पूछ ही लेता है। मैंने तो सोचा तुम्हें सरप्राइज दूंगी। जरमीना मुझ पर उलट पड़ी। उसकी मुस्कुराहट होंठों के गोशों और आंखों की चमक से फूटी पड़ रही थी, मगर मुझे तो इज़मीर और अपनी तीनों खवातीन की आंखों से लपकते शोले याद आ रहे थे। जरमीना अंदर जा चुकी थी और मैं मुसलसल जलतू जलाल तू इज़मीर बट को टाल तू का विद कर रही थी। कारीन, मेरे लिए गायबाना एहसाले सवाब कर दीजिएगा। अगर मीरू की बंदूक का निशाना खता हो गया तो अगले किसी माँ आपको अपनी अगली आप बीती भी जरूर सुनाऊंगी। खत्म शुद। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दैट वाज द एंड ऑफ अज़मीर बट सीरीज़। मुझे उम्मीद है कि इस कंप्लीट सीरीज़ ने आपको बहुत हंसाया है, आपको बहुत इंजॉय कराया है, और अगर वाकई ऐसा है, आपके चेहरे पर स्माइल आई है इसको सुनने से, मेरे काम से, तो फिर मेरे भी चेहरे पे स्माइल आओ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। उन लोगों से मुखातिब हूँ, उन नॉन सब्सक्राइबर से जिनको दूसरों के घरों में ताका झाकी करने की आदत है। तो दूसरों के घरों में ऐसे ना झांको, पहले मेरी घर का हिस्सा बनो, ठीक है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी सेल्फ बिलीव आर्मी का हिस्सा बन सकते हैं, और फिर तो आप लाइक एक गर्व के साथ मेरे चैनल पे आकर सुनोगे ना कि आपका अपना घर होगा। तो ऐसे ना ताको झाको ना, ठीक है?
Don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. That's how you can encourage me. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں واقعی محنت کرتی ہوں اور یہ کہ میرا کام واقعی سراہے جانے کے قابل ہے تو پھر سراہا کرو نا، چپ کر کے کیوں بیٹھے ہو؟ اوکے جی، اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.